رات کے تقریباً 2 بجے تھے۔ احمد ایک لمبے سفر سے واپس آ رہا تھا۔ راستہ سنسان تھا، نہ کوئی گاڑی نہ کوئی روشنی، بس دور کہیں جھینگروں کی مسلسل آواز اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا۔ احمد ایک لمبے موڑ پر پہنچا تو اچانک گاڑی کا GSP بند ہو گیا۔ اس نے سوچا شاید سگنل چلا گیا ہوگا، مگر جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا راستہ مزید اجنبی اور غیر مانوس ہوتا گیا۔ کچھ دیر بعد اسے دور دور سے روشنی جھلملاتی محسوس ہوئی، جیسے کسی چھوٹے گاؤں میں لائٹیں جل رہی ہوں۔ احمد نے سوچا کہ شاید یہ کوئی دیہاتی بستی ہے جہاں سے وہ صحیح راستے کا پتہ کر لے گا۔ جب وہ گاؤں کے اندر داخل ہوا تو حیرت ہوئی کہ پورا گاؤں سفید چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی کچے راستے، درختوں کے سائے اور گھروں کے آگے کھڑے لوگ، سارے لوگ سفید کپڑوں میں بالکل سیدھے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مگر ایک بھی شخص نے احمد سے بات نہیں کی، نہ سلام، نہ سوال، نہ کوئی حرکت، بس ساکت جیسے تصویریں ہوں۔ احمد نے ہمت کی اور کہا، معاف کیجیے گا، یہاں سے شہر کا راستہ؟ مگر کوئی جواب نہیں، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور جھینگروں کی تیز آواز۔ احمد نے محسوس کیا کہ سب کی نظریں ایک پل کے لیے اس پر رکی تھیں، مگر سب نے آہستہ آہستہ گردنیں موڑ لیں، جیسے وہ اسے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ وہ ایک کچے گھر کے آگے رکا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر اندر کوئی نہیں۔ اچانک دور سے ایک بچہ گزرا، سفید لباس، ننگے پاؤں، اور اس کی رفتار عام بچوں سے کچھ زیادہ تیز۔ احمد نے آواز دی، بیٹا سنو۔ بچہ رکا نہیں، بلکہ جیسے ایک لمحے میں غائب سا ہو گیا۔ اب احمد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے قریب سے تیزی سے گزر کر سرگوشی کی ہو۔ واپس جاؤ۔ وہ فوراً گاڑی کی طرف بڑھا، لیکن چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ گاؤں کے سارے لوگ اس کی طرف مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے احمد نے دیکھا کہ پورا گاؤں ایک لمحے میں خاموش کھڑا صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ صبح کا منظر، جب احمد کسی طرح رات گزار کر سو گیا، جب صبح آنکھ کھلی تو ہر چیز بدل چکی تھی۔ وہ خوف کے ساتھ گاڑی سے اترا، آس پاس نظر دوڑائی۔ گاؤں تھا ہی نہیں، نہ گھر، نہ دروازے، نہ لوگ، صرف ایک کھلا میدان۔ میدان میں جگہ جگہ قبریں تھیں، وہ پرانی قبریں جن کی مٹی بکھری ہوئی تھی۔ اور سب سے خوفناک چیز، ہر قبر کے سامنے احمد کے اپنے قدموں کے نشان تھے، جیسے وہ رات بھر انہی قبروں کے درمیان چلتا رہا ہو۔ لیکن اس سے تو یاد تھا کہ وہ ایک گاؤں میں تھا جہاں لوگ کھڑے تھے، گھر تھے، لائٹیں تھیں، مگر صبح صرف خاموش قبریں اور ہوا کی مدھم آواز۔ اسے اچانک اندازہ ہوا وہ گاؤں شاید زندوں کا نہیں تھا، اور جنہیں وہ سفید کپڑے والے لوگ سمجھ رہا تھا وہ شاید اسی قبرستان کی روحیں تھیں۔